السلام علیکم، آپ کو ہمارے چینل دل موم کا دیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج میں 6 سال کے بعد اپنے گھر لوٹا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نہ سلام نہ دعا، ابا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، گلے میں ہاتھ ڈال کر بولے، بیٹے شادی مبارک ہو۔ جب سے تیرے آنے کی تاریخ پتہ چلی تھی، میں اور تیری ماں تیری دلہن ڈھونڈ رہے تھے، پر ہم نے سوچا تھا کہ جیسے ہی تو حویلی میں قدم رکھے گا، تیری شادی ثنیا بیٹی کے ساتھ کر دیں گے۔ ابا تو خوشی سے بتا رہے تھے، مگر میرا تو دل جیسے دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ابا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر لیں گے، اور وہ بھی بنا کسی پیشگی اطلاع کے۔ ابا اپنی خوشی میں بھول گئے کہ میں 21ویں صدی کا پڑھا لکھا نوجوان ہوں۔ میں نے وہ ہار گلے سے اتار پھینکا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا اندر آ گیا۔ حویلی کے اندر بجنے والے ڈھول بند ہو گئے، اور ابا کی خاموشی بھی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ انہیں میری بات بہت بری لگی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے میں رفتہ رفتہ میرے خاندان کے لوگ جمع ہونے لگے۔ سب سے آگے میری ماں تھی۔ بیٹے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو جانتا ہے میری اس گھر میں عزت تیرے اس رویے سے مشروط ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تیری یہ تربیت کی ہے؟ اماں نے اپنی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اماں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں پڑھا لکھا عاقل بالغ نوجوان ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا میری شادی طے کر دی، مجھے بتایا تک نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تقریباً چلا رہا تھا، بیٹے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اگر تو اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا تو وہ مجھے یہاں ایک پل نہیں رکنے دے گا۔ اس عمر میں طلاق لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرا کچھ تو خیال کر، اور اگر آج تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے چادر میرے پاؤں میں رکھ دی، اور اماں کے آنسو میرے جوتوں پر گرنے لگے۔ مجھے شرم آنے لگی کہ میں کیسا بیٹا ہوں، ساری دنیا کے سامنے اپنی ماں کو اپنے پاؤں میں ذلیل کر رہا ہوں۔ اماں، ایسا مت کہو، مان لوں گا تمہاری بات، مگر ایک شرط پر کہ میں اس حویلی میں ایک پل نہیں رکوں گا۔ اس شادی کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بیٹے، تو نے جو سوچا ہے ویسا ہی ہوگا، ابھی انکار مت کر۔ نکاح کے لیے مولوی آ گیا ہے، مہمان باہر بیٹھے ہیں، تو نے انکار کر دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بیٹے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ تیرا باپ تو پریشانی سے مر جائے گا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولے گا۔ مان جا بیٹے۔ ماں میرے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ابا تو اب بھی خوش ہو رہے تھے کہ چلو جیسے بھی سہی۔ میں نے نکاح کے لیے ہاں تو کی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئے، نکاح نامے پر میرے سائن لے کر چلے گئے۔ میں نکاح کے بندھن میں بندھ چکا تھا، اور رسم دنیا نبھانے کو مجھے دلہن کے کمرے میں بھیج دیا۔ تقریباً رات کے 10 بجے ہوں گے۔ مجھے نہ جلدی سونے کی عادت تھی، نہ ہی مجھے گاؤں کے رسم و رواج کی سمجھ آتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی سر جھکائے میرے بستر پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی یہ ادائیں دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں انیلا کا چہرہ اور اس کی آواز بسی ہوئی تھی۔ میں اسے کسی پل بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ شہر میں رہتے ہوئے میری روح تک میں اتر چکی تھی۔ میں اور انیلا ساتھ پڑھتے تھے اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ گاؤں کی حویلی میں قدم رکھتے ہی میں ایک رشتے میں بندھ جاؤں گا۔ خیر، میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ میں جانتا تھا کہ میں آزاد ہوں، اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، اور کسی پر تو میرا روب نہیں چل سکتا۔ یہ لڑکی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسا تھا، اس مصیبت میں پھنسا تھا، اسے تو سزا ضرور دوں گا۔ اٹھو یہاں سے، ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑے بدلو اور وہاں نیچے اپنا بستر بچھا کر سو جاؤ۔
خبردار، جو تم نے کبھی میرے پاس بھٹکنے کی کوشش کی، نہ ہی میں تمہیں بیوی تسلیم کرتا ہوں اور نہ ہی تم مجھ سے کوئی امید رکھنا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کر کے رہوں گا۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، میں نے سختی سے کہا۔ وہ میری بات پر کسی بھی قسم کے رد عمل کے اظہار کے بغیر اٹھ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا بستر بنایا اور اطمینان سے سو گئی۔ مجھے اس کا اطمینان سے سونا بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اذیت دوں اس کو، تاکہ اسے سمجھ آئے کہ میں شاہ رخ نہیں، تاکہ اسے سمجھ آئے کہ میں یعنی کہ شاہ میر سے شادی کرنے کی سزا کیا ہے۔ مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو سارا کمرہ صاف تھا۔ اس کی چوڑیاں، کنگن وغیرہ اس نے سلیقے سے رکھ دیے تھے۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے ایک کالی سی چادر اوڑھی اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی، جبکہ اس نے اپنا بستر بھی سمیٹ کر رکھ دیا تھا کہ کسی آنے والے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو کافی خوبصورت تھی، مگر ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں کھو کر میں دوبارہ اپنے حواسوں میں لوٹ آیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم اپنی ان اداؤں سے مجھے اپنا بنا لو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ میرے دل میں صرف اور صرف انیلا ہے، میں کبھی اسے بھول نہیں سکتا۔ تم جو مرضی کر لو، اس جیسی نہیں ہو سکتی، میں نے اس کے دل پر وار کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری تو جیسے میرے دل کو سکون ملا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی جوڑے میں اس کا حسن دو آتشہ ہو گیا، مگر میں اسے ہر طرح سے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور بنا اسے کچھ کہے دروازے سے نکل گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ناشتے کی میز پر آ گئی۔ سب ہمیں شادی کی مبارکباد دینے لگے۔ وہ بھی ایک دن کی دلہن کی طرح شرما رہی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ بہت اچھا ہے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ میں تو واپس جانے کا سوچ رہا تھا۔ انیلا کا فون آیا کہ آپ کب تک آئیں گے؟ میں نے اسے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ پہلے کی طرح بات کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، مگر اب اس سے زیادہ دیر چھپنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھے بار بار شہر بلا رہی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے مہمانوں سے فارغ ہوا تو ولیمے کا فنکشن شروع ہو گیا۔ ولیمے کو اور باقی شادی کی رسومات کو مکمل ہونے میں 2-3 دن لگ گئے۔ 2-3 دن بعد جب ہنگامے ٹھنڈے ہوئے تو میں نے شہر جانے کے لیے اپنا بیگ باندھنا شروع کر دیا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے ابا جان کو خدا حافظ کہنے آیا تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے گہری نظر میرے بیگ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ابا جان، آپ نے کہا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ شادی تو میں نے کر لی، مگر اب میرے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مجھے شہر میں بہت سارے کام نپٹانے ہیں، اب مجھے جانا ہوگا، ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میری کلینک میں میرے کافی سارے مریض ہیں جن سے میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی تو جانا ہے۔ ان کو کوئی اور ڈاکٹر دیکھ لے گا بیٹا، ابا نے اطمینان سے کہا۔ نہیں ابا، میرا کلینک ہے، وہاں پر میں سب کچھ ان پر نہیں چھوڑ سکتا۔ بیٹا، وہاں پر کلینک ہے نا، میں تمہیں یہاں ہسپتال بنا کر دے دوں گا، کوئی ضرورت نہیں شہر جانے کی۔ نہیں ابا، شہر کی بات اور ہے، مجھے وہاں اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم ثنیا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے، لیکن آج نہیں، میں خود ثنیا بیٹی کو تمہارے ٹھکانے پر چھوڑ کر آؤں گا اور دیکھوں گا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ ابا نے بات کہی تو میرا دل بجھ گیا۔ میرے فلیٹ پر تو انیلا بھی تھی۔ اپنے ابا کے سامنے شہر جانا، نائلہ کو فلیٹ سے نکلنے کا کہنا تو بہت بری بات تھی، اور اپنی اس گاؤں کی بیوی کو لے کر میں وہاں رہنے سے تو رہا۔ ابا کی بات پر میں لاجواب سا ہو گیا۔ اب چاہ کر بھی میں شہر نہیں جا سکتا تھا، مگر اگلے ہی دن ابا کو کوئی کام پڑ گیا۔
وہ کسی کام سے دوسرے شہر چلے گئے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج تو ثانیہ بیگم کا کام تمام کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے اس سے کبھی محبت سے بات نہیں کی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میں اسے ذرا سی محبت جتاؤں گا تو وہ موم کی طرح پگھل جائے گی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ سجی سنوری کسی پھول کی کلی کی طرح رہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، محبت اور چاہت کے چند لفظ کہے اور پھر اسے دودھ لانے کو کہا۔ وہ جلدی سے خوش ہو کر گرم گرم دودھ 2 گلاس میں لے آئی۔ میں نے کہا، اپنی نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ سے دودھ پئیں۔ ثانیہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یقیناً وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں نے سب کچھ قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس کے گلاس میں کون سی دوا ملا رکھی ہے۔ ثانیہ نے اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھ لیا۔ آپ ادھر مڑیں، میں آپ کے سامنے نہیں پی سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر میں دل ہی دل میں خوب ہنسا۔ آخری بار شرما لو، اس کے بعد تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی، میں نے دل میں سوچا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ نے اپنا ہاتھ میرے سامنے کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ثانیہ دودھ کا گلاس ختم کر چکی ہے۔ میں نے ثانیہ سے محبت بھری باتیں کی اور کچھ لمحے گزارنے کے بعد ثانیہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ میرے منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ثانیہ پریشان نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر لیٹتی چلی گئی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا اور پھر ثانیہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ہلایا، مگر اس کی سانس رک چکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری دوا کام کر چکی ہے تو دروازہ کھولا اور سب کو چیخ چیخ کر اکٹھا کر لیا۔ سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہو گئے۔ کوئی ثانیہ کو ہلا رہا تھا، کوئی اسے تھپک رہا تھا۔ میں نے سب کو پیچھے کر دیا اور کہا، دور ہٹو، اسے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اسے بہت خطرناک بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ تم لوگوں میں سے جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا اپنی موت کو دعوت دے گا۔ میں نے سب کو ڈرا دیا۔ سب لوگ میری بات کا یقین کرتے تھے کیونکہ میں خود ایک ڈاکٹر تھا۔ ظاہر تھا میں جو بھی کہتا ان کو یقین آ جاتا۔ ابا جان جو ابھی تک دور سے شہر نہیں آئے تھے، واپس نہیں آئے تھے، انہیں وہاں سے آنے میں تقریباً 7-8 گھنٹے لگنے تھے۔ تب تک میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر ثانیہ کی لاش کو مزید یہاں رکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ثانیہ کی بیماری پوری حویلی میں پھیل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ جلد سے جلد اسے دفنا دیں تاکہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ میری بات پر سب نے اتفاق کیا اور ثانیہ کو دفنانے کے لیے زمین کھودنے لگے۔ میرے دل میں کوئی ملال نہ تھا، میں صرف انیلا کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ میں شہر میں جاؤں گا تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لوگوں کے سامنے میں مظلوم بنا رونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ کبھی اداس ہوتا تو کبھی ثانیہ کی چارپائی کے پاس بے بسی سے بیٹھ جاتا۔ عورتیں مجھے دیکھ کر ہمدردی کر رہی تھیں کہ 2 دن کی دلہن اس کے ساتھ نہ رہی اور اس کی زندگی نے وفا نہ کی، مگر میں دل ہی دل میں بہت مطمئن تھا۔ جانتا تھا کہ ثانیہ کی موت کے بعد میری زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ ابا نے اسے تو میرے سر پر مسلط کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی چالاکی سے اس سے جان چھڑا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ثانیہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آ گیا۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ ابا کے آنے سے پہلے ہی میرے کہنے کے مطابق ثانیہ کو دفنایا جا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ خیر، باقی سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی اماں کے پاس آ بیٹھا۔ اماں کے رو رو کر آنسو خشک ہو چکے تھے، جبکہ میری بہن تو ثانیہ کی پکی سہیلی تھی، وہ اسے یاد کر کر کے مستقل رو رہی تھی۔ میں سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنے کمرے کو کنڈی لگائی اور سکون کی سانس لی۔ خدایا تیرا شکر،
میری اس چڑیل سے جان تو چھوٹی۔ اب میں جا کر انیلا سے شادی کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میں نے اس کی خاطر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دوا دی اور اسے دفن کر دیا۔ میں شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے میری نظر اپنے بیڈ پر گئی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ وہاں کوئی اور نہیں، سفید کپڑوں میں ثنیا ملبوس تھی۔ دل سوچنے لگا کہ کہیں ثنیا کی روح مجھ سے بدلہ تو نہیں لینے آئی۔ میں دروازہ کھول کر بھاگنے ہی والا تھا کہ ثنیا نے مجھے آواز دی، بہت خوش ہونا تم مجھے مار کر؟ فکر نہیں کرو، میں ثنیا ہی ہوں، اس کی روح نہیں۔ ثنیا نے یہ کہہ کر میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ ثنیا، تم یہاں، تم زندہ ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں افسوس ہو رہا ہے تمہیں کہ میں زندہ ہوں؟ ثنیا نے بے نیازی سے پوچھا۔ نہیں، لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیسے کیا؟ یہ مت پوچھو، یہ پوچھو کہ کیوں کیا؟ تم نے ہمیشہ مجھے دھتکارا، میرے حلیے کا مذاق اڑایا۔ تمہیں اپنی تعلیم پر بڑا غرور تھا، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ جس ڈگری پر تم فخر کر رہے ہو میں تمہارے ہی کالج کی جونیئر ٹاپر ہوں۔ مگر میں نے کبھی غرور نہیں کیا، میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنایا۔ مجھے تمہارے اور انیلا کے بارے میں سب کچھ پہلے ہی معلوم تھا۔ میں تمہارے ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ تم اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر کیا سے کیا بن گئے۔ میں اپنی جڑوں سے جڑی رہوں گی، کبھی ان سے بغاوت نہیں کروں گی۔ تم نے جب مجھے دودھ دیا تھا مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ تم نے مجھ سے کبھی ہنس کر بات نہیں کی، تو آج کیوں؟ میں اپنے کالج کی ٹاپر تھی تو تمہیں کیا لگا کہ میں تمہاری ان حرکتوں کو سمجھ نہیں پاؤں گی؟ میں سب جانتی تھی، میں جانتی تھی کہ تم مجھے مارنے کا ناٹک کرو گے۔ تم یہاں سے جاؤ گے اور شہر میں انیلا سے شادی کر لو گے، مگر میں نے تمہیں کچھ نہ کہا کہ شاید تمہیں شرم آ جائے، مگر تم جیسے لوگوں کو شرم نہیں آتی، وہ اپنی غلطیوں پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہاں، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ ثنیا نے میری طرف دیکھ کر کہا، آج کے بعد میں تمہیں ہر طرح کے حق سے آزاد کرتی ہوں۔ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی حویلی کی نظر میں تو میں مر چکی ہوں، کوئی مجھے نہیں جانتا، تم فکر نہیں کرو۔ میں ایک ملازمہ کی مدد سے قبر سے باہر آئی ہوں، ورنہ تم نے تو مجھے دفنا ہی دیا تھا، اور پھر آج تم یہ کر سکتے ہو تو کل کو کچھ اور بھی کرو گے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم جیسے تھے ویسے ہی رہو۔ میں تمہاری زندگی سے خاموشی سے چلی جاؤں گی، بس دعا کروں گی کہ خدا تمہیں ہدایت دے اور تمہیں توفیق دے کہ تم دوسروں کے جذبات بھی سمجھ سکو۔ یہ کہہ کر ثنیا نہیں رکی، اس نے خود کو چادر میں لپیٹا اور پچھلے دروازے سے حویلی سے نکل گئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر پڑھی لکھی اور سمجھدار ہوگی۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اگر ثنیا کسی کو میری حقیقت بتا دے گی تو کیا ہوگا، لیکن میں جانتا تھا وہ ایسا نہیں کرے گی۔ ماحول میں ابھی تک سوگواری تھی، سب لوگ مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے۔ اگلے دن میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ ابا بھی آ گئے، انہیں اپنی بھانجی کی موت پر بہت افسوس تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھے شہر جانے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ میرا دل تو پہلے ہی اداس تھا۔ بیوی کے 40ویں کے بعد میں نے ابا سے شہر جانے کی اجازت مانگی۔ ابا نے مجھے اجازت دے دی، وہ جانتے تھے کہ گاؤں میں میرا دل نہیں لگتا۔ ابا کی اجازت لے کر میں واپس شہر آ گیا۔ میں نے انیلا سے شادی کی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ انیلا میری محبت پا کر بہت خوش تھی۔ ہم دونوں اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد شادی کا خمار اترا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھ میں اور میری بیوی انیلا میں بہت فرق ہے۔ میں ایک جاگیردارانہ اور زمیندارانہ سوچ کا مالک تھا،
جس سے انیلا جیسی لڑکیاں چڑ کھاتی ہیں۔ میں نے انیلا پر پابندیاں شروع کی تو اس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ کپڑے بھی ایسے پہنتی میں اس سے کچھ نہ کہہ پاتا اور وہ بھی میری اس مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ کہتی تم تو جانتے تھے کہ میں اتنی ماڈرن ہوں، اب پھر کیوں منہ بنا رہے ہو؟ کیوں اس بات کے اوپر مجھ سے لڑتے ہو کہ میں تمہاری بات نہیں مانتی؟ کیا تمہیں نہیں پتہ تھا کہ تمہاری بیوی کس شخصیت کی مالک ہے؟ وہ یہ باتیں کہتی تو میرا دل کٹ جاتا۔ کیسی باتیں کرتی ہو انیلا؟ پہلے بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ اب تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے مطابق چلنا چاہیے۔ مگر انیلا میری کوئی بات نہ سنتی۔ رفتہ رفتہ ہمارے لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی راہیں جدا کرتے، ہم دونوں کے بیچ ننھا مہمان آ گیا۔ انیلا امید سے تھی، میں اسی وجہ سے اس کا رویہ برداشت کرتا جاتا کہ میں جانتا تھا کہ انیلا کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے۔ میں نے انیلا سے ہر طرح کا تعاون کیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد انیلا کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ وہ پھر سے اپنی پرانی روش پر اتر آئی۔ میں اسے کسی بات کے لیے منع نہ کرتا۔ انیلا نے مجھے پیار سے کیک بنا کر دیا۔ میں نے کیک کھایا تو طبیعت بوجھل ہو گئی۔ پھر کافی دیر کے بعد جا کر احساس ہوا کہ میں نے کچھ غلط کھا لیا ہے۔ دوڑا دوڑا خود ہی ہاسپٹل گیا، مگر کچھ ہوش نہ رہا کیونکہ میں زہریلا کھانا کھا چکا تھا، اور ظاہر ہے یہ زہریلا کھانا دینے والا کوئی اور نہیں، خود میری اپنی بیوی انیلا تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انیلا اس قدر بے رحم اور شفاق نکلے گی۔ میں بچ تو گیا مگر اس کے بعد ہمارا رشتہ نہ بچ سکا۔ انیلا نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے ویسے ہی زہر دیا جیسے میں نے کبھی سنیا کو دیا تھا۔ مجھے سنیا کی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ کافی عرصے سے اسے ڈھونڈتا رہا۔ بالآخر سنیا مجھے نفسیات کے ایک ہاسپٹل میں ملی۔ میں اس سے مل کر بہت رویا، اس سے معافی مانگی، کہا کہ وہ مجھے ایک موقع اور دے دے، مگر سنیا کہنے لگی اگر تم نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی۔ اب بھی جانتا ہوں کہ سنیا کہاں ہے، وہ میری بیوی ہے، مگر اس پر میرا کوئی حق نہیں رہا۔ میں کس منہ سے کہوں کہ میں نے سنیا کو اپنے ہی ہاتھوں زہر دیا تھا۔ گھر والوں کی مدد تو لے نہیں سکتا، لیکن میں کہانی سننے والوں سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر کے میرے فیصلے کو ضرور آسان بنائیں گے، کیونکہ میں ایک مجرم ہوں اور مجرم کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔